بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو اس دنیا کے لیے ایک کامل اور مکمل دین بنا کر بھیجا ہے، اور یہ دین اپنے ماننے والوں کو زندگی کے ہر شعبے کے اندر رہبری اور رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام پیدا ہونے سے لے کر موت کے بعد تک کے تمام احکامات کو تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں اسلام اپنے ماننے والوں کی رہبری نہ کرتا ہو۔ مسلمان وہ خوش نصیب قوم ہے روئے زمین پر کہ وہ ایک ایسے مذہب کو مانتے ہیں جو مذہب کامل اور مکمل ہے۔ ہمارے اس مذہب میں خوشی منانے کے طریقے بھی بتائے گئے ہیں، اور غم کے موقع پر کیا کرنا ہے وہ بھی تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں پیدا ہونے کے مسائل بھی لکھے ہوئے ہیں، موت کے مسائل بھی لکھے ہوئے ہیں۔ مسئلہ جہاں پر ڈولیوں کا اٹھانے کا ہو، خوشی کا موقع، شادیوں کا موقع، اسلام وہاں پر بھی رہبری کرتا ہے، اور مسئلہ جہاں پر ڈولوں کے اٹھانے کا ہو، غموں کا موقع ہو، انتقال کا موقع ہو، اسلام وہاں بھی رہبری اور رہنمائی کرتا ہے۔ بیوی کے ساتھ رات میں تنہائی میں انسان جو وقت گزارتا ہے، وہاں سے لے کر عوامی زندگی میں بھی اسلام لوگوں کی رہبری کرتا ہے۔ انسان کی اپنی خلوتوں سے لے کر جلوتوں تک، دوست احباب کی مجلسوں میں بیٹھنے سے لے کر میدان جنگ میں دشمنوں کے مقابلے میں آنے تک، سارے مسائل اسلام کے اندر کھول کھول کر بیان کر دیے گئے ہیں۔ اور اسلام اپنے ماننے والوں سے یہی مطالبہ کرتا ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں تم مجھ پر چلو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو زندگی گزارنے کے طریقوں میں صرف یہی طریقہ پسند ہے، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ پسند نہیں۔ اسی لیے کامل اور مکمل مسلمان وہ ہے جو اپنی دل کی باتوں کو بازو رکھ کر اسلام کی باتوں پر ہر حال میں عمل کرے، چاہے موقع خوشی کا ہو یا غمی کا ہو، چاہے موقع اپنے فائدے کا ہو یا نقصان کا ہو، ہر حال میں اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہی مسلمان ہے۔ ورنہ اپنا نام صرف مسلمان رکھ لینے سے کوئی آدمی مسلمان نہیں بنتا۔ اسلام کے خوشی کے مواقع، پیدا ہونے کے بعد کے مواقع، شادی بیاہ کے مواقع اور موقعوں سے بیان کیے جاتے رہتے ہیں۔ آج اسلام میں مرنے والوں کے جو احکام ہے اس کو بیان کرنا مقصد ہے۔ انسان کا جب انتقال ہوتا ہے تو اس میں 2-4 مرحلے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے موت کا وقت۔ موت کے وقت اسلامی تعلیمات کیا رہبری کرتی ہے، اور دوسرا ہوتا ہے انتقال کے فوری بعد کا وقت۔ تیسرے درجے میں انسان کو غسل دیا جاتا ہے، پانی نہلایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد مرحلہ آتا ہے کفن پہنانے کا،
پھر 5ویں مرحلے کے اندر انسان کی نماز جنازہ اور دفن کے بعد والے معاملات، یہ 4-5 چیزیں ہر مرنے والے کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور ہر گھر کا یہ مسئلہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان چیزوں کا تعلق اور لوگوں سے ہے، ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ ہر انسان کو چونکہ مرنا ہے تو ہر مرنے والے کے ساتھ یہ مسئلے لگے ہوئے ہیں، اور ہر گھر میں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کی میت ہوتی ہے، تو ان گھر کے لوگوں کے لیے ان مسائل کا جاننا اور اس کا سیکھنا بھی ضروری ہے، تاکہ جب بھی ہمارے سامنے یہ مرحلے پیش آئے تو ہم اسلام کی روشنی میں زندگی گزاریں۔ جہاں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات ہوتی ہے، وہاں وہاں لوگوں کے اپنے بنے بنائے رسم و رواج بھی جڑ پکڑ لیتے ہیں، بہت ساری بدعات اور خرافات وہاں جگہ بنا لیتی۔ اس لیے ایسے موقعوں پر ضروری ہوتا ہے کہ انسان 100% دین کے اوپر عمل کرے۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات کی روشنی میں، اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کی روشنی میں، اگر ہم میت کے احکام کو، مرنے والوں کے مسئلے مسائل کو اگر سیکھنے جائیں تو کچھ اس طریقے کے وہ باتیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب کبھی کسی انسان کا آخری وقت آ جائے تو اس کو کلمے کی تلقین کرو۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اچانک دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اچانک ہارٹ اٹیک ہوا، بس آدمی رخصت ہو گیا۔ اور اکثر دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بیماری کے راستے سے موت کے کنویں میں پہنچتا ہے، کبھی بڑھاپے کے راستے سے، کبھی بیماری کے راستے سے۔ اور بعض بیماریاں وہ ہوتی ہیں جہاں گھر والے بھی مایوس ہو جاتے ہیں کہ اب ان کا جینا مشکل ہے، اور خود انسان بھی مایوس ہو جاتا ہے کہ شاید اب میں زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ اور بعض دفعہ ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ بس کچھ گھنٹے کے مہمان ہیں۔ ڈاکٹر خدا تو نہیں ہوتا کہ اس کو معلوم ہے کہ یہ کچھ گھنٹے کا مہمان ہے، لیکن ڈاکٹر ایکسپرٹ ہوتا ہے، ماہر ہوتا ہے، معالج ہوتا ہے، اس کو اپنے تجربے کی روشنی میں معلوم ہو جاتا ہے کہ اس سچویشن میں آدمی زیادہ نہیں جی سکتا، تو ڈاکٹر عام طور پر کہہ دیتا ہے۔ کبھی ڈاکٹروں کی باتیں صحیح بھی ہو جاتی ہیں، کبھی جھوٹ بھی ہوتی ہے، لیکن ڈاکٹروں کی یہ جو باتیں ہیں یا انسان کی یہ جو بیماریاں ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جس چیزوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ موت قریب ہے۔ اور جب انسان بالکل ہی قریب ہو جاتا ہے تو آدمی کی آواز بند ہو جاتی ہے، آدمی کے اندر نرخرا بجنا شروع ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ دیکھنے والے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جان حلق کے اندر اٹکی ہوئی ہے۔ بہت سارے لوگ تڑپ تڑپ کر یہ مرحلہ گزار دیتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو جلدی بھی موت آ جاتی ہے۔ بقیہ یہ ہے کہ وہ جو مرحلہ ہوتا ہے وہ ہر انسان کے لیے بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے۔ انسان کی پوری زندگی کی جو مصیبتیں ہیں، اگر اس کو ایک طرف ڈال دیا جائے، موت کے وقت روح کے نکلنے کی جو مصیبت ہے، پھر بھی اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ وہ بڑا کٹھن مرحلہ ہوتا ہے، نیک لوگوں کے لیے بھی، گنہگاروں کے لیے بھی۔ گنہگاروں کے لیے تو اور زیادہ کٹھن ہوتا ہے۔ تو جب انسان کو یہ سمجھ میں آئے کہ اب یہ سامنے والا مر رہا ہے، تو اللہ کے نبی کی یہ تعلیمات ہے کہ پہلی فرصت میں اس کے پیروں کو قبلے کی طرف کر دو، چونکہ لیٹا ہوا ہوتا ہے آدمی، پیر قبلے کی طرف، پھر اس کے گردن کے نیچے کوئی چیز لگا دو تاکہ چہرہ قبلے کی طرف ہو جائے۔ اب یہاں ایک چیز یہ بھی ذہن میں آتی ہے کہ بھائی زندگی میں تو پیر قبلے کی طرف نہیں کیے، موت کے وقت کیوں؟ زندگی میں پیروں کو قبلے کی طرف کرنے میں قبلے کی بے ادبی سمجھتے تھے، موت کے وقت کیوں؟ تو یہاں پر اصل پیروں کو کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، چونکہ پیروں کو اس طرف قبلے کی طرف کریں گے اور پیچھے سے گردن کو تھوڑا سا اٹھائیں گے تو چہرہ بھی قبلے کی طرف ہوگا، یہ اصل مقصد ہے۔ تو پہلا کام تو یہ کرنا ہے، پھر اس کے بعد دوسرا کام اس کو کلمے کی تلقین کرنا ہے، اس کے سامنے زور زور سے کلمہ پڑھنا ہے، اس کو پڑھو بول کر بولنا نہیں ہے،
اسے یہ نہیں کہنا ہے کہ تم بھی پڑھو، کیونکہ وہ اس وقت اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتا ہے، تکلیف اس کو برداشت نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے اس سے زبردستی کی کہ تم کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، آپ تو اچھی نیت سے زبردستی کر رہے ہیں کہ جاتے جاتے کلمہ پڑھ کر جائے گا تو ایمان کی موت ہوگی، مگر وہ کچھ ایسی کنڈیشن میں ہے کہ آپ کی باتوں کو ایکسیپٹ بھی نہیں کر سکتا، سمجھ بھی نہیں سکتا، کیونکہ اس کی تکلیف اس کے اوپر ہے۔ پیر کے ناخنوں سے موت روح نکالی جاتی ہے، انسان کے جسم کے ایک ایک پٹھے، ایک ایک رگ اور ایک ایک عضو میں سے روح نکالی جاتی ہے، اور یہ جو تکلیف کا مرحلہ ہوتا ہے اس تکلیف میں آپ کی باتیں اس کے پلڑے نہیں پڑتی۔ اگر آپ زبردستی کریں گے اور خدا نہ خواستہ اس نے یہ کہہ دیا میں کلمہ نہیں پڑھتا جاؤ، تو خامخواہ کے کافر ہو جائے گا۔ اس لیے اس کو کلمے کی تلقین کرنا ہے، کلمے کا اصرار نہیں کرنا ہے۔ تلقین کا مطلب آپ پڑھو زور زور سے، جیسا چھوٹے بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے سامنے کوئی چیز بار بار بولی جاتی ہے تو وہ بھی ہاں میں ہاں بڑوں کے ملا کے بولنے لگتے ہیں۔ تو کلمے کی تلقین وہاں پر ہو تاکہ وہ دیکھ کر وہ بھی کلمہ پڑھ لے۔ اور دوسری چیز وہاں سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے، کیونکہ سورہ یاسین کی تلاوت وہ موقع وہاں فرشتوں کے آنے کا موقع ہوتا ہے۔ سورہ یاسین کی اگر تلاوت کی جائے گی تو پھر ان کی جو روح نکلنے میں جو تکلیف ہو رہی ہے اس کے اندر کمی ہوگی۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ میت کے جو جگری جو رشتہ دار ہیں، جو قریبی رشتہ دار، کسی کو بیوی سے محبت ہے، کسی کو اولاد سے محبت ہے، کسی کو اپنی بیٹی سے محبت ہے، تو یہ جو قریبی جو رشتہ دار ہیں ان کو وہاں سے ہٹا دو، کیونکہ انسان اپنے سامنے والے جو محبت جس کو سب سے زیادہ یہ چاہتا ہے ان کی چکر میں یہ مصروف رہے گا، پھر اس کو کلمہ پڑھنے کی توفیق بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے وہاں سے ان لوگوں کو ہٹا دو اور عورتوں کو پہلے ہٹا دو، اور ایسے موقع پر کسی کافر کو بھی آنے دینا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ موقع فرشتوں کے آنے کا موقع ہے۔ ایمان والے کی جب روح نکلتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے اترنے کا موقع ہے، اور جہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے وہاں کافر کا کیا کام؟ وہاں کوئی نافرمانی کی چیز بھی نہیں ہونی چاہیے، اور بہتر ہے کہ ایسے موقع پر کوئی خوشبو جلا دی جائے، کیونکہ فرشتوں کے آنے کا موقع ہے۔ اور وہاں پر اگر کوئی تصویر لگی ہوئی ہے ہٹا دینا چاہیے اس، کیونکہ فرشتے وہاں نہیں آتے جہاں تصویریں ہوں۔ اب چونکہ فرشتوں کو وہاں آنا ضروری ہے، ان کو تکلیف ہوگی، اس لیے عورتوں کو بھی وہاں سے ہٹا دیں۔ اب جب انسان کا انتقال ہو جائے تو پہلی فرصت میں اس کے سر کو کپڑے سے باندھ دے تاکہ اس کا منہ نہ کھلے، کیونکہ آگے اسے غسل بھی دلانا ہے۔ اس کے آنکھوں کو اچھی طریقے سے بند کر دیا جائے، اس کے ہاتھوں کو اور اس کے پیروں کو ایک جگہ کر دیا جائے، اور پیروں کے انگوٹھوں کو ملا کر کچھ بند دیا جائے تاکہ انسان کا جسم پھیلے نہیں۔ اب یہ تو ہو گیا مرحلہ انسان کے انتقال کا، آدمی کا انتقال ہو گیا۔ اب اسلام یہ کہتا ہے کہ انتقال کے بعد سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس کے کفن دفن میں جلدی کرو، جتنا جلدی ہو سکے اس کو پہنچانے کی کوشش کرو، کیونکہ اگر وہ گنہگار بندہ ہے تو منحوس چیز کو گھر میں رکھ کے کیا فائدہ، اور اگر وہ نیک بندہ ہے تو نیک بندہ مرتے ہی جنت کی ہوائیں کھائے گا قبر میں جا کر، تو نیک بندوں کو جنت سے کیوں روکو گے آپ؟ لہذا دونوں صورتوں کے اندر مرنے والے کے لیے جلد سے جلد اس کے کفن دفن کے انتظام کا موقع۔ اسی لیے اسلام نے نماز جنازہ کے لیے مسجد کی بھی شرط نہیں لگائی، آپ کسی میدان میں یا قبرستان میں بھی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، اور نماز جنازہ کے لیے اسلام نے کسی نماز کی بھی شرط نہیں لگائی۔ وہ تو ہم لوگ سوچتے ہیں کہ فلاں نماز میں اعلان کر دیں گے اور بھی لوگ آ جائیں گے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کے بھی انتظار کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کی بھی رعایت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب میت کا انتقال ہو گیا، قرآن مجید کی تلاوت ایصال ثواب کے لیے ہونی چاہیے، مگر میت کے قریب میں نہیں بلکہ دوسرے کمرے میں۔ ہاں اگر میت کو غسل دے دیا گیا ہے تب میت کے قریب میں بیٹھ کر بھی قرآن مجید کی تلاوت کی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اب یہ مرحلے ہو گئے میت کے مرنے کے بعد۔ اب ایک تیسرا مرحلہ آتا ہے میت کے غسل دینے کا مرحلہ۔ چونکہ یہ مسلمان کی میت ہے، کلمہ پڑھنے والے کی میت ہے، تو اسلام پوری رعایتیں اور پورے کنڈیشنز فالو کرنے کو کہتا ہے۔ یہ معمولی آدمی کا جنازہ نہیں ہے، یہ کلمہ پڑھنے والے کا جنازہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہیتے بندے کا جنازہ ہے۔ ایسا نہیں کہ مر گیا تو لے جا کر ڈال کر آ گئے،
لہذا اس کو پاک کرو. پہلے غسل دینے کا مرحلہ آئے گا. غسل کے اندر سب سے پہلے ہم پانی گرم کرتے ہیں. پانی کے اندر بیر کے پتے ڈالنا سنت ہے. اور میڈیکل سائنس کے حساب سے اگر آپ دیکھیں گے تو بیر کے پتے انسان کے جسم کا میل بھی کاٹتے ہیں. پرانے زمانے کے اندر زندہ لوگ بھی بیر کے پتوں سے پانی گرم کر کر نہاتے تھے، کیونکہ وہ زمانہ صابنوں کا تو تھا نہیں، کوئی لوشنس یا کوئی ایسے لکوڈ تو تھے نہیں کہ جسم سے میل کو بھگایا جائے. تو لوگ عام طور پر اس زمانے میں دو ہی کام کرتے تھے، یا تو مٹی سے نہاتے تھے کیونکہ مٹی سب سے زیادہ اینٹی بیکٹیریا چیز ہے، یا پھر بیر کے پتوں کو پانی میں اوٹا کر نہاتے تھے. یہ الگ بات ہے کہ آج اگر کوئی زندہ آدمی بیر کے پتے کو پانی میں اوٹا کر نہائے گا تو گھر کی عورتیں لڑے گی اس سے، پاگل ہو گئے ہو تم، کیونکہ بس وہ یہی ان کے دماغوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ یہ مردوں کو ہی نہلانے کا پانی ہے، یہ کیوں نہا رہا. حالانکہ ایسی بات نہیں. ہاں، مردوں کے لیے بیر کے پتے سے پانی اوٹا کر نہلانا وہ سنت ہے. وہ اگر کسی وجہ سے بیر کے پتے نہیں مل سکے تو کوئی مسئلہ نہیں، آج کل تو صابن موجود ہے نا، اس سے کام لیا جا سکتا ہے. دوسرا طریقہ جو ہے، یعنی غسل جب دینے کا موقع، یہ تو پانی گرم ہو گیا. اب مرحلہ ہے میت کو لا کر اس تختے کے اوپر لٹانے کا جس تختے پر غسل دیا جاتا ہے. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ یہاں بھی دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ یہاں بھی ویسے ہی لٹائیں جیسا موت کے وقت آپ نے لٹایا تھا، قبلے کی طرف پیر کر دیے تھے، پیچھے سے تھوڑا سر اونچا کر دیے تھے. اب سر اونچا کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے، غسل دینے کے لیے آپ قبلے کی طرف پیر کر کر لٹا سکتے ہیں. لیکن اس سے زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ میت کو اسی اینگل میں لٹائیں جس اینگل میں قبر میں جا کر لٹانا ہے. قبر میں کیسا لٹاتے ہیں؟ قبلہ ادھر ہے، ایسٹ ویسٹ ساؤتھ نارتھ، نارتھ کی طرف سر ہوتا ہے اور ساؤتھ کی طرف میں پیر ہوتا ہے. اس طریقے سے رکھ کر آپ میت کو اب اس تختے کے اوپر لٹائیں. اور اگر کسی کے گھر کے اندر گنجائش نہیں ہے، جہاں غسل دی جا رہی ہے وہاں ایسا لٹانے کی گنجائش نہیں ہے، تو اب آپ کی مرضی ہے، آپ جیسا چاہیں، جیسی آپ کو سہولت ہو ویسا لٹائیں. اور میت کو لٹانے سے پہلے وہ جو تختہ ہے اس تختے کو بھی تھوڑا سا لوبان کی یا عود کی دھونی دی جائے، اس کو تھوڑا سا خوشبو بتائی جائے، اگربتی وغیرہ سے بھی کام چل سکتا ہے. اب میت کو آپ نے وہاں پر لٹا دیا. اب اسلام یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے درجے میں میت کے جو رشتہ دار ہیں، باپ اگر ہے تو بیٹے اس کے جو ہے، بھائی اگر ہے تو بھائی ہے اس کے، یا بیٹا اگر ہے تو اس کا باپ ہے، یہ جو زیادہ قریبی رشتہ دار ہیں وہ لوگ غسل دیں. وہ لوگ سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ وہ لوگ غسل دیں. لیکن اگر ان کو غسل دینے نہیں آتا ہے تو پھر ایسے موقع پر جو آدمی ایکسپرٹ ہے غسل دینے والا، اس کی خدمات یہاں پر لی جا سکتی. اور اگر کسی علاقے کے اندر ایسا ہو کہ غسل دینے والا فری میں غسل نہیں دیتا، پیسے بھی لیتا ہے، تو اس کو پیسے دینا بھی جائز ہے. اب جب میت کو غسل دیا جائے گا تو باضابطہ شریعت کے حساب سے سب سے پہلے میت کے جسم سے گندگی کو دور کیا جائے گا. اسے تھوڑا سا حرکت دی جائے گی تاکہ پیشاب یا بڑی ضرورت جسم سے نکلنی ہو تو نکل جائے. اور اگر اس کی باڈی کے اوپر اگر کوئی زخم لگے ہوئے ہیں تو ان زخم کو صاف کیا جائے گا. مرد کے لیے سونا اور چاندی ایک لمٹ تک جائز ہے، اس سے زیادہ نہیں جائز ہے. سونا تو بالکل بھی ناجائز ہے، اگر کسی کے جسم میں ہے تو نکال لیں. دانت اگر کسی نے سونے یا چاندی کے لگائے تھے، میت کو تکلیف ہوئے بغیر اگر نکال سکتے ہیں تو نکال لیں، ورنہ چھوڑ دیں. اب میت کو غسل دینے کا موقع ہے، گندگی کو صاف کریں گے، پھر اس کے بعد جسم پر جو زخم ہے ان زخموں کو صاف کیا جائے گا، تھوڑے پھنسیاں ہیں یا جو بھی زخم ہے. پھر اس کے بعد اب میت کو وضو کرائیں گے. باضابطہ وضو کرانے کے بعد پھر میت کو غسل دینے کا مرحلہ آئے گا، پانی نہلانے کا مرحلہ آئے گا. اب اس پانی نہلانے کے اندر وہی مسئلہ ہے کہ سب سے پہلے جو قریبی رشتہ دار ہے وہ زیادہ حقدار ہے پانی نہلانے کے. اگر کہیں پر کسی شوہر کا انتقال ہو گیا، غسل دینے والے کوئی نہیں ہے، تو بیوی غسل دے سکتی ہے اسے. لیکن اگر بیوی کا انتقال ہو گیا تو شوہر غسل نہیں دے سکتا. کیوں؟ کیونکہ شادی ہوتے ہی دونوں کا رشتہ ختم. شادی سے پہلے دونوں میاں بیوی تھے، انتقال کے فوری بعد رشتہ ختم. شوہر کے لیے اب یہ بیوی اجنبی عورت ہے. اجنبی عورت جیسا عام عورتوں کو کوئی مرد آدمی غسل نہیں دے سکتا، اسی طریقے سے اپنی بیوی کو بھی غسل نہیں دے سکتا.
لیکن اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو چونکہ بیوی اب شوہر کے مرنے کے بعد اگر وہ پریگننٹ ہے، حمل سے ہے، تو ڈیلیوری تک عدت گزارے گی وہ، اور اگر حمل سے نہیں ہے، پریگننٹ نہیں ہے، تو 4 مہینے 10 دن اب اس عورت کو عدت گزارنا ہے۔ چونکہ عدت گزارنا ہے اسی مردہ شوہر کی، لہذا بیوی اس شوہر کو غسل دے سکتی۔ کوئی اگر علاقے کے اندر ایسا ہو گیا کہ ایک ہی مرد ہے، بقیہ پوری عورتیں ہیں، اب وہ ساری عورتیں مل کر یہ مرد کو، یعنی وہاں پر بیوی نہیں ہے، بیوی اگر ہوتی تو وہ غسل دے لیتی، وہاں کیا کرے؟ تو اسلام وہاں بھی رہبری کرتا ہے، وہاں یہ کرے کہ وہ عورت، کوئی جو قریبی جو رشتہ دار عورت ہے، وہ اپنے ہاتھوں میں دستانے پہن کر اس میت کو تیمم کرا دے۔ یا اس کا الٹا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ پر ایک عورت ہے، بقیہ پورے مرد ہے، تو شوہر اگر ہے وہاں پر تو شوہر بھی اپنے ہاتھوں میں دستانے پہن کر میت کو صرف تیمم کرا دے۔ تیمم کا مطلب مٹی کے اوپر ہاتھ مار کر اس کے چہرے پہ پھیر دینا، دوبارہ مٹی پہ ہاتھ مار کر اس کے 2 ہاتھوں پہ پھیر دینا، انشاءاللہ اس سے غسل کا ثواب ہو جائے گا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مرنے والا ایکسیڈنٹ میں مر گیا اور جسم کے پورے چتڑے اڑ گئے، اس کے باڈی پوری ڈیمیج ہو گئی، ایسے میں اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ جہاں تک آپ غسل دے سکتے ہو غسل دیں۔ باڈی کے کچھ پارٹس ایسے ہیں کہ آپ پانی نہیں لگا سکتے، پانی چھڑک دے اس کے اوپر، تو یہ تو غسل دینے کا طریقہ ہو گیا۔ عام طور پر ہمارے پاس اکثر یہ غلطی ہوتی ہے کہ غسل دینا، خاندان والوں کو، گھر والوں کو غسل دینے آتا نہیں۔ اب ایک باہر کا آدمی آیا غسل دینے، تو چونکہ جس طریقے سے زندہ آدمی کے جسم کو دیکھنا اسلام میں ناجائز ہے، میت کے جسم کو دیکھنا بھی ناجائز ہے۔ اب لوگ وہاں پر غیر ضروری جو بھیڑ لگا کر کھڑے ہوتے ہیں نا، اسلام میں وہ چیز جائز نہیں۔ غسل دینے کے لیے زیادہ سے زیادہ 3 آدمی، 2 آدمی مل کر بھی غسل دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ وہاں پر ہونا نہیں چاہیے۔ اور وہاں جو لوگ پردہ کرتے ہیں وہ بھی پردہ ہٹا ہٹا کر دیکھتے ہیں، کیا کوئی خزانہ ہے جو آپ ہٹا ہٹا کر دیکھ رہے ہیں؟ انتہائی بدترین چیز ہے یہ، انتہائی بے حیائی کی چیز ہے کہ آپ میت کے جسم کو دیکھو۔ اسی لیے مردے کو بھی جب غسل دیا جاتا ہے تو پوری باڈی کو جو حصہ چھپانے کا ہے اس حصے پر کپڑا ڈال کر غسل دیا جاتا ہے، تاکہ غسل دینے والے کے بھی وہاں پر اس کی بھی وہاں پر نظر نہ پڑے۔ اب یہ غیر ضروری لوگوں کا جھانک جھانک کر دیکھنا یا غیر ضروری لوگوں کا وہاں پر جمع ہو جانا، یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ اور جب غسل دینے والا باہر کا آدمی ہے تو ایسے موقع پر جاہل لوگ کہتے ہیں بیٹے کو بلاؤ، بیٹے کو بلاؤ، پانی ڈالو، پانی ڈالو، یہ سب حماقتیں ہیں۔ جب بیٹے کو غسل دینا ہی نہیں آتا تو پانی ڈالنے کی کیا ضرورت ہے اسے؟ اگر اسے اپنے باپ کو یا اپنے مرنے والے کو پانی ڈالنے کا اتنا ہی شوق تھا تو ٹریننگ لے لینا تھا غسل دینے کی۔ زندگی میں تو وہ کام نہیں کیا، اب مرنے کے بعد یہ سب حماقتیں کرنا فضول کی چیزیں۔ جو آدمی غسل دے رہا ہے اس کو غسل دینے دیجیے، اس کو ڈسٹرب مت کیجیے۔ اب غسل کے مرحلے سے فارغ ہو گئے، اب مرحلہ ہے کفن پہنانے کا۔ اسلام نے کفن کے سلسلے میں یہ کہا ہے کہ کفن مردوں کے لیے 3 کپڑے ہونے چاہیے میکسیمم، عورتوں کے لیے 5 کپڑے۔ مردوں کے لیے کفن میں 3 کپڑوں سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر 3 کپڑوں سے کم ہے، مجبوری ہے، تو کفن دیا جا سکتا ہے، اور اگر عورتوں کو 5 کپڑوں سے کم ہے اس کو بھی کفن دیا جا سکتا ہے۔ لیکن مرد کے لیے 3 کپڑوں سے زیادہ، عورتوں کے لیے 5 کپڑوں سے زیادہ کفن دینا یہ اسلام میں اسراف ہے، اور اسراف کرنے والوں کے بارے میں بتایا گیا یہ شیطان کے بھائی ہے۔ صرف شادی بیاہ میں اسلام اسراف کرنے سے نہیں روکتا، اسلام تو میت کے کفن میں بھی اسراف کرنے سے روکتا ہے۔ اور جب آپ میت کو کفن دیں گے تو بہتر یہ ہے کہ سفید کپڑا کفن میں ہو، اور وہ کپڑا نیا ہونا بھی اسلام میں ضروری نہیں۔ اسلام میں عام طور پر پچھلے زمانے میں جتنے لوگوں کو کفن دیا گیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اکثر کو پرانے کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ ان کے گھروں میں جو چادریں ہوتی تھی وہی چادر میں ان کو کفن دیا جاتا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کے امیر المومنین بنے، جب ان کے انتقال کا موقع آیا تو انہوں نے اپنے گھر والوں کو، اپنے بعد والوں کو کچھ وصیتیں کی،
اپنے بعد کچھ کرنے کے کام کیے بتائے انہوں نے. ان میں سے آپ نے ایک بات یہ بھی بتائی جب ان کے کسی قریبی نے یہ کہا کہ امیر المومنین آپ کے کفن کے کپڑے کو خریدنے کے لیے پیسے بھی نہیں. امیر المومنین ہے، مسلمانوں کا بادشاہ ہے، اس کا انتقال ہو رہا ہے اور اس کے سامنے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آپ کو نیا کپڑا کفن کا پہنانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ نیا کپڑا تو مدینہ منورہ کی بیواؤں کے کام آ جائے گا یا کسی یتیم کے کام آ جائے گا. میرے گھر میں جو پرانے کپڑے ہیں انہی میں سے کسی کپڑے میں مجھے کفن دے دینا. روئے زمین کے اوپر انبیاء کرام کے بعد جو سب سے کامل اور مکمل اور سب سے نیک پرہیزگار، سب سے بڑا اللہ والا انسان، سب سے افضل انسان وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے مرنے کے بعد مجھے نئے کپڑے میں کفن نہیں دینا، یہ نیا کپڑا مدینہ کے کسی بیوہ یا کسی کی یتیم کو کام آ جائے گا، مجھے بس میرے گھر کے پرانے کپڑوں میں کفن دے دینا. اب یہاں پر ہمارے پاس ایک خرابی یہ ہوتی ہے کہ لوگ زمزم میں بھگویا ہوا کپڑا میت کو کفن میں دیتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ یہ جائز نہیں. یا پھر 3 کپڑوں میں مرد کو یا 5 کپڑوں میں عورتوں کو آپ نے کفن دے دیا. اب ایک نیا رواج چل پڑا کہ احرام کا کپڑا لے کر آؤ، احرام کی وہ چادر، احرام کی وہ توال لا کر زبردستی کو کفن میں اس کو ایڈ کیا جاتا ہے. اور اگر نہ بھی ہو تو خاندان والے ویسے موقع پر بے دینی کا کام کرنا اپنے لیے سمجھداری اور دینداری سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میرے گھر میں احرام کا کپڑا ہے، ملا کے دیکھو. جہالت کی باتوں کے اندر، غیر ضروری کے باتوں میں، جہاں شریعت اجازت نہیں دیتی، جہاں اسلام نہیں دیتا، یہ آپ کا کپڑا آپ اپنے منہ پہ ماریے. خواہ خواہ کے دین کا ایسا مسخرہ پن مت کیجیے، دین کا مذاق مت بنائیے. شریعت نے جتنا کہا ہے بس شریعت کو اسی حد تک رکھنے دیجیے. یہاں اپنی منمانیاں نہیں چلتی. یہ مسلمان کا جنازہ ہے، یہاں صرف اسلام چلے گا. یہ کوئی بھیڑواڑا نہیں ہے، یہ کوئی جس کی مرضی میں جیسا آیا، جس کی منمانی میں جیسا آیا کرتے گئے. اور وہیں پر اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ میت کے جسم پر عطر لگایا جائے، خوشبو لگایا جائے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ میت مسلمان ہے. یہاں تک تو درست ہے، لیکن آگے ہمارے پاس اور تھوڑا میت کو میک اپ کیا جاتا ہے. سنا کہ کچھ علاقے میں میت کو پاؤڈر لگاتے ہیں لوگ. کسے مکھڑا دکھانا ہے صاحب؟ اور کچھ علاقوں کے اندر میت کو کاجل لگایا جاتا ہے اگر عورت کا جنازہ ہو. مرد کا اگر جنازہ ہو تو آنکھوں کے اندر سرما لگایا جاتا ہے. یہ جائز نہیں ہے. بس آپ میت کے جسم کے اوپر آپ نے عطر لگا دیا، اس کو کفن کا کپڑا پہنا دیا، بس کافی ہے، ہو گیا آپ کا کام. اب زیادہ اس کو ماڈیفائی کرنے کی ضرورت نہیں. پھر اس کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے چہرہ دکھانے کا. اب باضابطہ اعلان ہوتا ہے، لا کے میت کو ڈولے میں رکھ کر یا وہ جس تخت کے اوپر اسے کفنایا گیا وہاں رکھ کر یا جن بوریوں کے اوپر اس کو لٹا کر کفنایا گیا تھا وہاں لٹا کر اب باضابطہ اس کے چہرے کی نمائش ہوتی. اور یہ نمائش انسان کے مرنے کے بعد سے ہی شروع ہو جاتی. مرنے والا مر گیا، گھر میں ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے، اب ہر آنے والے کو چہرے سے کپڑا ہٹا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، چہرہ دکھا رہے ہیں. جائز نہیں ہے. مطلق میت کا چہرہ دکھانا جائز نہیں ہے. اب مرنے والا مرد تھا، پورے گاؤں کی، محلے کی، خاندان کی پوری عورتیں آ کے دیکھ رہی. جو عورتیں زندگی میں دیکھنا جائز نہیں تھا، مرنے کے بعد ان عورتوں کے لیے کیسا جائز ہو گیا صاحب؟ اچھا، اس سے بڑی جہالت، اس سے آگے بڑھ کر مرنے والی عورت تھی، اب مرد آ رہے ہیں، اس کا چہرہ دیکھ رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. بی بی فاطمہ تو یہ کہے کہ میرا جب جنازہ اٹھایا جائے تو میری چارپائی کے چاروں کونوں میں لکڑیوں کو لگا کر اوپر سے چادر ڈالی جائے تاکہ دیکھنے والوں کو، اور میرا جنازہ رات میں اٹھایا جائے تاکہ دیکھنے والوں کو اندازہ نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کا جسم کیسا تھا. اور وہی فاطمہ کی ماننے والی عورتوں کا حال یہ ہے، وہی فاطمہ کے باپ، وہی فاطمہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین ماننے والوں کا حال یہ ہے، مرنے والی عورت ہے اور غیر ضروری مردوں کو لا کر اس کا چہرہ بتا رہے. جن مردوں سے زندگی میں چہرہ
پردہ کرنا فرض تھا، مرنے کے بعد بے پردہ کر دیے. لہذا یہ ڈرامے ہمارے پاس بہت چل رہے ہیں، عورتوں کا چہرہ دکھانا، مردوں کا چہرہ دکھانا، میت کا. اور بعض آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نماز جنازہ ہو گئی، چہرہ بتاؤ، قبر میں اتار دیے، چہرہ بتاؤ. کیا ہے میاں چہرے میں؟ کیا پاگل پن ہے یہ؟ ارے مرنے والے کو تیرے چہرے دیکھنے سے کیا فائدہ، اور تمہارے یہ غیر ضروری فضول واہیات سے کیا فائدہ ہو، اور اس کا اسلام سے کیا لینا دینا؟ تم مسلمان ہیں، اپنی ایکٹیویٹیز میں اسلام بتاؤ تم، ورنہ اعلان کرو کہ ہمیں اسلام سے کوئی تعلق نہیں، بنو کافر بن کے مرو. اور اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو تو نبی کی کوئی چیز ہے نا، نبی شریعت بتانے کے لیے آئے تھے. اللہ تعالیٰ نے 63 سال نبی کو کیوں رکھا؟ 23 سال اللہ تعالیٰ نے نبی کے پاس فرشتوں کو ہر لمحہ کیوں بھیجا؟ دین بتانے کے لیے، شریعت بتانے کے لیے، زندگیوں کے طور طریقے، حیات کے طور طریقے، مرنے کے طور طریقے، سارے طریقے سکھانے کے لیے نبی دنیا میں آئے تھے. یہ سب تم کو گیارڈی اگر کرنی تھی تو نبی کو آنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ سب ڈرامے اگر تم کو کرنے تھے تو پھر تم اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کی کیا ضرورت ہے تمہیں؟ اگر تم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہو تو چھوڑو یہ سب چلر کام ہے، چھوڑو یہ سب حرکتیں. میت کو کفن پہنایا جاتا ہے. اب اس کے بعد میت کو لے جائیں گے نماز کے لیے. اچھا، ایک رسم یہ بھی چل پڑی، مرنے والے کو کفن پہنا دیا، اگر مرنے والی ماں ہے تو بچے آ کے دودھ بخشا رہے ہیں وہاں پر. مرنے والا اگر شوہر ہے تو بیوی آ کے مہر معاف کر دی. میرے استاد محترم مولانا حمید الدین حسامی عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اگر کوئی انسان بغیر مہر کے مر جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے پوٹے پھکٹ میں پیدا کیا ہے، فری میں پیدا کیا. حضرت بولتے تھے مذاقوں میں. اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کا مہر متعین کرے اور یہ سوچے کہ کر لینا دو، دینا کس کو ہے، مہر متعین کر لینے دو، دینا کس کو ہے. آج کل ہو رہا نا، گھوڑے جوڑے کی جتنی رقم، مہر کی رقم اس سے آدھی. کل کے اخبار کی ہیڈنگ تھی حیدرآباد کی، 37 لاکھ روپے جہیز میں لیا، ولیمے کے دن اریسٹ ہو گیا، جیل چلے گیا. کیوں؟ کیونکہ 37 لاکھ روپے جہیز لے کر بچی کو 11 لاکھ روپے مہر کا چک دیا تھا. وہ بچی والے بھی کتنے شانے تھے. شادی کی خوشی اپنی جگہ، شادی ہوتے ہی صبح بینک گئے، پتا چلا کہ چیک باؤنس تھے، اکاؤنٹ پورا خالی ہے، کیس بک کر دیے اس کے اوپر. یہ سب تو آپ کے بنائے ہوئے آپ کے معاشرے کی چچوری حرکتیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اللہ کے نبی نے اس عورت کے لیے دعا دی جو عورت اپنا کم مہر رکھے. مہر کم ہوگا تو میاں دینے کو بھی آسانی ہوگی نا. 4 لاکھ گھوڑے جوڑوں کی رقم، 2 لاکھ روپے مہر رقم. اب میاں بھی سوچ رہے رکھ لینے دو، دینا کس کو ہے. علماء نے لکھا کہ جہاں مرد یہ سوچتا ہے کہ مہر رکھ لینے دو، دینا کس کو ہے، جتنا وقت بیوی کے ساتھ میں گزارے گا پورا زناکاری میں اس نے وقت گزارا. ایک عام عورت کے ساتھ میں زندگی گزارنا، یہ بیوی کے ساتھ میں زندگی گزارنا برابر ہے. کیونکہ مہر نکاح کے بدلے میں مہر فرض تھا، اور فرض چیز کو آپ نے ایسا کرٹیسائز کیا، اس کو ایسا مسخرہ پن بنا دیا. دینا کس کو ہے، رکھ لینے دو. جتنا عرصہ گزاریں گے پورا زنا میں گزرے گا، یاد رکھنا. اب زندگی میں مہر نہیں دیا تھا، مر گیا تو بیٹوں کی ذمہ داری ہے باوا جان کے پیسوں میں سے اماں جان کو مہر دے. اب ایسا تو نہیں ہو رہا، وہ جاہلانہ رسم چل پڑی. اب عورت آ کے بول رہی میں مہر معاف کر دی. ایسا بولنے سے معاف نہیں ہوتا. یہ تو ایک فیشن بن گیا نا، بیوی کا اپنے میت کے جنازے پر آ کر مہر معاف کر دیا کہنا. اس لیے اللہ نے توفیق دیا ہے یہاں سے جاتے ہی پہلے مہر ادا کرو، تاکہ مرنے کے بعد آپ کی عورتوں کو ایسی جہالت کرنے کی نوبت ہی نہ آئے. اور اپنی ماؤں کی خدمت کرو، کیونکہ ماں مرنے کے بعد اماں جان میں نے آپ سے دودھ بخشوا لیا کہنے سے دودھ نہیں معاف ہوتا. یہ اسلام ہے. یہ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، یا رسول اللہ ملک شام سے آیا ہوں، سینکڑوں کلومیٹر دور ملک شام. ماں کو کاندھے پر بٹھا کر لا کر حج کیا. اب ماں راستے میں پاخانہ کر دے رہی بیٹے کے سر پہ، پیشاب کر دے رہی،
پوری گندگی ہفتوں برداشت کیا. یا رسول اللہ کیا میں نے میری ماں کا حق ادا کر دیا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ تو جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھا 9 مہینے تھا اور تو اپنی ماں کی پیٹ میں ایک کروٹ لیتا تھا، حرکت کرتا تھا، اس سے تیری ماں کو جو تکلیف ہوتی تھی، اس سارے سفر کی تکلیفوں سے تو نے اپنی ماں کی اس تکلیف کا بھی بدلہ ادا نہیں کیا. جنازے پہ ٹھہر کر دودھ بخشو والے نے کہنے سے کیا حق ادا ہو جائے گا؟ سب جاہلانہ رسمیں ہیں. اب میت کو اٹھا کر لے کر جائیں گے آپ جہاں نماز جنازہ ہوگی، مسجد کو لے کر آئیں گے یا پھر میدان میں لے کر جائیں گے یا قبرستان لے کر جائیں گے. اب نماز جنازہ کا مسئلہ ہے. نماز جنازہ کے بارے میں اسلام کی سادی سیدھی بات ہے. نماز جنازہ کا مطلب مرنے والوں کے بارے میں زندہ لوگوں کی گواہی ہے کہ اللہ یہ مرنے والا مسلمان تھا، ہم اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اسی لیے نماز جنازہ کے اندر جو بھی دعا بتائی اللہ کے نبی نے، مغفرت کی دعائیں ہیں، وہ مرنے والوں کے لیے بھی، اور اس دعا میں زندوں کو بھی شامل کر لیا گیا، چھوٹے بڑوں کو سب کو شامل کر لیا گیا اس میں. اب یہ مغفرت کی دعا ہے. نماز جنازہ مغفرت کی دعا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے بعض نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ بھی پڑھی تھی. آپ نے اہل حدیث بھائی پڑھتے ہیں آج بھی وہ. اور ہمارے پاس چونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم فالوور تھے، تو ہمارے پاس نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے، ہم ثنا پڑھتے، درود شریف پڑھتے. اللہ کے نبی کا دو بھی طریقہ تھا، اور یہ دونوں طریقے اللہ کے نبی نے دعا کے طور پر پڑھے تھے. سورہ فاتحہ بھی جو نماز جنازہ میں پڑھی جاتی ہے وہ دعا کے طور پر ہی پڑھی جاتی ہے. اور نماز جنازہ میں ایک علماء نے لکھا ہے کہ مستحب یہ ہے کہ جنازے کی جو صفیں ہیں وہ طاق عدد ہو، یا تو 3 صفیں ہو یا 5 صفیں ہو یا 7 صفیں ہو، مگر یہ فرض نہیں ہے، ضروری نہیں. اب آپ دیکھیں گے کہ جنازے میں ہر کوئی مفتی بن کے 7 بناؤ، 8 بناؤ، 9 بناؤ، 10 بناؤ، 12 بناؤ، 15 بناؤ. ابے جاہل پہلے خاموش بیٹھ، تیرا خاموش بیٹھنا یہاں پر ضروری ہے. یہ صفیں اتنی بناؤ اتنی بناؤ وہ بولنا ضروری نہیں. اور وہ صفوں کی بھی جو تعیین ہے نماز جنازہ کے اندر مستحب ہے. اور مستحب کا مطلب اچھی چیز، اچھی چیز کا مطلب وہاں کے جو رولس ہے، جو ریگولیشن ہے، جو فارمالٹی سے پہلے اس کو فالو کرو. اور وہاں کا پہلا رولس یہ ہے کہ تم خاموش بیٹھو. وہاں جاہل کے منہ کے اندر بھی زبان آ جاتی ہے اور وہ بھی بولنا شروع کرتا ہے، ایسے بناؤ اتنے بناؤ. پھر امام صاحب کا بھٹے بھننے کے لیے، مفتی صاحب کس لیے؟ کیا تم لوگوں کے کیچڑ اچھالنے کے لیے؟ خاموش بیٹھو. نماز جنازہ ہو گئی. نماز جنازہ کے بعد اب میت کو لے کر جانا ہے قبرستان. اب اسلام یہ کہتا ہے کہ میت کو کاندھا دینے کے 2 طریقے. سب سے اچھا طریقہ یہ ہے میت کا سر سامنے ہو، پیر پیچھے ہو. کاندھا دینے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ میت کے سامنے کے حصے میں آپ کے رائٹ ہینڈ کی طرف 10 قدم آپ کاندھا دیں، پھر اس کے بعد پیچھے 10 قدم، پھر اس کے بعد لیفٹ حصے میں آپ آئیں اپنے سامنے سے 10 قدم، پھر پیچھے سے 10 قدم. یہ 40 قدم ہو گئے. ہر قدم پر اللہ تعالیٰ ایک ایک کبیرہ گناہ کو معاف کریں گے اور ایک ایک نیکی ملے گی. یہ سب سے اچھا طریقہ ہے کاندھا دینے کا. اور دوسرا طریقہ ظاہر بات ہے کہ یہ فالو نہیں ہو سکتا، تو پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جیسا چاہے ویسا دے، لیکن کاندھا دینے کے چکر میں لوگوں کو دھکا نہ مارے. عام طور پر جو بڑے جنازے ہوتے ہیں، بڑے لوگ جو بڑی عمر میں انتقال کرتے ہیں، ان کے قریبی رشتہ دار، ان کے دوست احباب ایسے ہوتے ہیں، ہر ایک کی خواہش یہ ہوتی ہے کم سے کم آخر وقت میں کاندھا دے دوں. اب یہ نوجوان بیچ میں جائے گا، بوڑھوں کو دھکا مارے گا. اسلام میں دوسروں کو تکلیف دینا حرام ہے، جنازے کو کاندھا دینا سنت ہے. سنت کے چکر میں حرام کام کا پرمیشن نہیں دیا جا سکتا. اگر آپ کاندھا نہیں دیں گے چلے گا، مگر دھکے نہیں مارنا ہے. کھلی کھلی بات ہے یہ. اور اگر آپ کا جنازہ کسی راستے سے گزر رہا ہے تو پھر وہاں پر آپ کو راستے میں چلنے والے دوسروں کا بھی خیال کرنا ہے. آپ ابھی بھی جنازہ ہے، راستے سے جائے گا جنازہ، ایسا نہیں کہ جنازہ ہے تو آپ کے لیے 7 خون معاف. سنا ہے کہ گورنمنٹ نے فائر انجن کے لیے 7 خون معاف کر رکھے تھے، بچپن میں سنتے تھے. وہ لا کیا ہے مجھے نہیں معلوم صحیح. ایمبولینس کے لیے راستہ چھوڑا جاتا ہے. تو آپ جنازہ لے کر جا رہے ہیں کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ سارے راستے کو کور کریں. جیسا جنازہ لے جانے کے لیے راستے پر آپ کا حق ہے ویسا دوسروں کا بھی حق ہے. آپ بازو سے چلیں. اور بہتر یہ ہے کہ کچھ نوجوان ایسے موقع پر ٹریفک کنٹرول کریں، انشاءاللہ ان کو کاندھا لگانے سے زیادہ ثواب ملے گا.
اور ڈسپلن بتائیں تاکہ برادران وطن کو معلوم ہو، غیروں کو معلوم ہو کہ مسلمان کتنی اچھی قوم ہے بھائی، کتنا ڈسپلن ہے ان کے پاس۔ یہی تو موقع ہے یاروں ڈسپلن بتانے کا۔ اگر یہاں آپ بھی اپنے منمانی کریں گے، وہ کوئی ڈی جے لگا کر شادی کے موقع پر منمانی کر رہا ہے، راستوں کو جام کیا ہوا ہے، اور آپ جنازے کے نام پر راستوں کو جام کیے، کلم کلم اکٹی، دونوں برابر ہو گئے۔ اور اگر آپ یہاں پر ڈسپلن بتائیں گے، اسلام کی پالیسی بتائیں گے، تو آپ کے اسلام سے دوسرے لوگ بھی قریب ہوں گے۔ اب جنازہ جائے گا قبرستان، میت کو قبر میں لٹایا جائے گا۔ قبر کے بارے میں اسلام کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ قبر بغلی ہونی چاہیے۔ بغلی کا مطلب قبر ایسا کھودیں گے آپ، ایک گڑھا آپ کھودتے ہیں سینے تک، 3 فٹ کا 4 فٹ کا گڑھا کھودا جاتا ہے۔ اب اسی گڑھے کے اندر قبلے کی طرف اندر جو ہے آپ کو ایک صندوق بنانا ہے، ایک خانہ بنانا ہے، تاکہ آپ میت کو اس چھوٹے گڑھے کے اندر رکھیں، اور یہ جو آپ نے جو گڑھا اوپر کھودا تھا یہاں اس گڑھے کو پیاک کر دیں، آپ کچی اینٹوں سے پیاک کریں یا لکڑی وغیرہ لگا دیں، برگے وغیرہ۔ اب یہ جو اوپر کا جو گڑھا ہے یہ گڑھا بھرنا ہے بس آپ کو، اور میت وہ اندر کے چھوٹے گڑھے میں چلے گئی۔ یہ بغلی قبر ہے یہ، اور یہ سنت ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے اللحد لنا والشق لغیرنا۔ یہ جو بغلی قبر ہے یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے، اور یہ جو سادہ ہم جو گڑھا کھودتے ہیں نا یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ کرسچنوں کے اندر، جین کے اندر، اور بھی مذاہب کے ماننے والے ہیں، ایسا گڑھا کھود کر ان کے میت کو ڈال دیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کی قبر میں غیروں کی قبر میں وہی ڈیفرنٹ ہے، وہی فرق ہے۔ لیکن بعض زمینیں ایسی ہے کہ آپ وہ گڑھا نہیں کھود سکتے، تو آپ کیا کریں؟ دوسرا طریقہ صندوقی قبر بنائیں۔ صندوقی قبر کا مطلب آپ نے ایسا قبر گڑھا کھودا، تھوڑا چوڑا کھودے اس سے، پھر اس کے اندر اور ایک چھوٹا گڑھا کھودے آپ 1-1.5 فٹ کا، یعنی یہ قبر آپ نے کھودی چوڑی سی، اب اس کے اندر بیچ میں 1-1.5 فٹ اور آپ قبر کھودیں گے۔ اب اس کے اندر آپ اپنے میت کو لٹا دیں گے، اوپر سے چکلے جما دیں گے، چکلے جما کر اب وہ گڑھا بھر دیں گے آپ۔ یہ طریقہ یہ کب ہے؟ یہ اس وقت ہے جب کہ آپ بغلی قبر جو اسلام کی سنت قبر ہے، اگر وہ زمین وہاں کھودنا اگر پاسبل نہیں ہے تو یہ کام کریں گے آپ۔ اچھا، جب میت کو قبری میں اتارنے کا موقع آتا ہے تو ہمارے پاس عام طور پر ایک رواج ہے کہ قبر کے اندر پاؤڈر چھڑکا جاتا ہے، گلاب کا پانی ڈالا جاتا ہے، یا زمزم کا پانی چھڑکا جاتا ہے، یا نہیں تو میت کے دفن کے بعد قبر کے اوپر زمزم کا پانی ڈالا جاتا ہے۔ یہ سب ناجائز۔ میں یہاں پر یہ جو صاحب کفن بیچتے ہیں ہمارے پاس، میں نے ان کو ہزاروں دفعہ بولا ہے یہ غیر ضروری کاموں میں آپ امت کو مت پھنسائیے، مگر دھندا چل رہا ان کا عطر بک رہا قبر میں ڈالنے، ان کا گلاب کا پھول بھی، روز واٹر بک رہا، ان کا گلاب جل، اور ان کے وہ پاؤڈر بک رہے، اور ان کے 2-4 روپے کے دھندے کے لیے امت کو واحدات میں گرفتار کر دیے، اور 8 سال سے یہاں پر مسئلہ بتا کے دیوانے ہو چکے ہیں۔ اس لیے ہم بھی کیا کر رہے ہیں، جہاں ہماری چل رہی وہاں جا رہے ہیں، نہیں تو نکل جا رہے ہیں۔ آپ سے کیا ہمارا اگریمنٹ ہے کوئی، یا مرنے والے سے میرا کوئی اگریمنٹ؟ سنو، میرے والد کا انتقال ہو گیا تو 25 سال ہو گئے، اگر میری والدہ کا بھی انتقال ہو جائے، میری بیوی یا میرے بچوں کا بھی انتقال ہو جائے، شریعت کے حساب سے ہوگا۔ اگر وہاں کوئی دوسرا شریعت پر مجھے عمل کرنے میں رکاوٹ ہے، میں چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ مجھے شریعت سے لینا دینا ہے، نہ میرے لیے ماں باپ کا رشتہ اہم ہے، نہ میرے لیے بیوی بچوں کا رشتہ اہم ہے، میرے لیے سب سے اہم میرے نبی کی شریعت ہے، اس کے بعد سارے رشتے۔ اگر نبی کی شریعت کے سامنے یہ رشتے رکاوٹیں بنتے ہیں، یہ تعلقات رکاوٹیں بنتے ہیں، نہیں چاہیے ہمیں ایسے رشتے، نہیں چاہیے۔ میں مسلمان ہوں، مجھے نہیں چاہیے ایسے رشتے اور ایسے تعلقات۔ قبر کے اندر زمزم ڈالا جا رہا، ارے زمزم زندوں کے پینوں کی چیز ہے، زندوں کے پینے کی چیز ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بما شرب لہ، انسان جس نیت سے زمزم پیتا ہے وہ کام بن جاتا ہے انسان کا۔ خواہ کے اتنا قیمتی زمزم، اب تو سعودی گورنمنٹ نے حاجیوں کو پہلے 20 لیٹر، پھر 10 لیٹر، اب 5 لیٹر، اب جب لاک ڈاؤن ختم ہوگا، عمرہ یا حج کا سیزن شروع ہوگا، سننے میں آیا کہ 1 لیٹر زمزم، 1 لیٹر زمزم حاجی کو دیا جائے گا۔ تو ایک حاجی 1 لیٹر یا 5 لیٹر زمزم لائے گا، ان میں سے 1 لیٹر پیور زمزم آپ قبر میں برباد کر رہے ہیں۔ کیسی حماقت ہے یہ، کیسی جہالت ہے یہ۔
روئے زمین کا سب سے پیور پانی، سب سے اینٹی بیکٹیریل پانی اور سب سے سالڈ پانی، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں بیماریوں کا علاج رکھا، زمزم کا پانی، اور اب خامہ خواہ کے جہالت کی چکر میں دین سمجھ کر آپ نے قبر میں ڈال دیا پانی کو، قبرستان میں ڈال دیا آپ نے پانی کو، لہذا یہ تو جائز نہیں۔ اب میت کو قبرستان میں لے کر گئے، میت کو قبر میں اتارنا ہے، 2-3 لوگ قبر میں اتریں گے میت کو اتارنے کے لیے۔ اگر جنازہ عورت کا ہے تو عورت کے جو بلڈ ریلیشن ہے، ان کے جو خونی رشتہ دار ہیں، وہ لوگ قبر میں اتریں گے۔ ماں کا انتقال ہو گیا تو بیٹا اترے گا، بیٹی کا انتقال ہو گیا تو باپ اترے گا، بہن کا اگر انتقال ہو گیا تو بھائی اتریں گے، دادی کا یا نانی کا یا خالہ کا یا پھوپھو کا انتقال ہو گیا تو پوترے اتریں گے یا نواسے اتریں گے یا بھانجے اتریں گے یا بھتیجے اتریں گے۔ لیکن اگر عورت کا جنازہ ہے تو جو آدمی انون جو پرسن ہے، جس سے اسلام زندگی میں پردہ کرنا جائز تھا، فرض تھا، ایسے لوگ قبر میں نہیں اتریں گے۔ لیکن اگر مجبوری ہے، قبر میں اترنے کے لیے کوئی نہیں ہے، تو مجبوری کی حالت میں اگر بیوی کا جنازہ ہے تو مرد اتر سکتا ہے، یا کوئی اور عورت ہے، مجبوری ہے، کوئی دوسرے نہیں ہے تو اتر سکتے ہیں۔ اب میت کو قبر میں آپ اتاریں گے، اسلام یہ کہتا ہے کہ میت کو ٹوٹلی قبلے کی طرف رخ کر لٹائے، یعنی جیسا آپ زندہ آدمی، قبلہ ادھر ہے، زندہ آدمی اپنی دائنی کروٹ پر یوں لیٹتا ہے تو اس کا چہرہ اور ساری باڈی کا رخ قبلے کی طرف ہوتا ہے۔ مگر ہمارے پاس یہ بدترین رسم چل پڑی کہ ہم میت کو ایسا لٹا دیتے ہیں اور اس کے چہرے کو قبلے کی طرف پھیر دیتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے اسلام میں۔ اور خامخواہ کے آپ کی جہالت کی سزا وہ مرنے والا بھگتتا ہے، اسی لیے اپنی جہالت مت بتائیے، علماء سے مسئلے پوچھیے اور میت کو سارا کا سارا قبلے کی طرف لٹائیے۔ اب یہ لٹانے میں بعض لوگ اپنے عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں اور وہ یہ کرتے ہیں کہ بس تھوڑا سا ایسا کر دیا، نیچے پتھر لگا دیا یا کوئی مضبوط چیز لگا دی، اب وہ میت نہ پورا چت لیٹتا ہے نہ پورا قبلے کی طرف، اب ان کا فیس ایسا ہو گیا جیسا فوکس لائٹوں کو مارا جاتا ہے ایسا۔ یہ کیا جہالت؟ تھوڑا سا میت کو پیچھے کرو اور قبلے کا وہ جو دیوار ہے نا، اس دیوار کو پورا سپورٹ دے دو، اور سپورٹ دے کر اب اس کے بعد برگے لگاؤ۔ اب برگے لگا کر، اچھا جب میت کو دفن کر دیا، برگے لگا دیا، اب اس کے اندر ایک بیر کی لکڑی یا بے شرم کی لکڑی، یہ جائز نہیں ہے اسلام میں۔ پتہ نہیں یہ رسم کہاں سے چلی آ رہی ہے، اور اگر کوئی دیکھو کسی جنازے میں لکڑی توڑ کے پھینکو، ثواب ملے گا انشاءاللہ، بھلے ہی آزو بازو والے گالیاں دے دیں، 2-4 گالیاں کھا لو ثواب کے واسطے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور یہ شیعوں کا طریقہ ہے، شیعوں کا طریقہ ہے، پتہ نہیں ہے اہل سنت والجماعت میں، سنیوں میں کہاں سے یہ طریقہ آ گیا کہ آج لوگ اس طریقے کے اوپر فالو ہوتے ہیں۔ بہرحال جب میت کو آپ نے رکھ دیا، برگے لگا دیے، اب مٹی ڈال دو۔ مٹی جو ہے عام طور پر 3 مٹھی پہلے مرحلے میں ڈالیں، پہلی مٹھی اٹھائے منہا خلقناکم، دوسری مٹی اٹھائے وفیہا نعیدکم، اور تیسری مرتبہ اٹھائے ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اس کے بعد میت کو دفن کر دیا جائے۔ اب جب مٹی ڈالی جاتی ہے تو عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اپنے رانوں کے پیروں کے بیچ میں سے مٹی نہیں کھینچنا، کھینچ سکتے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں۔ اب جب میت دفن ہو جائے تو اب اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کے سرہانے کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیتیں اور اس کے پیروں کے پاس کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کی ابتدائی اور آخری آیتیں، اب یہ کر تھوڑا سا پانی چھڑک دیا جائے قبر کے اوپر، قبر کو تھوڑا سا اچھی بنا دی جائے، یہاں تک تو جائز ہے اسلام میں۔ اب اس کے بعد دعا کریں۔ دعا کے اندر بھی 2 طریقے ہیں، ایک یہ ہے کہ سارے لوگ قبر کو گھیر کر ٹھہرے ہوئے ہیں، ہاتھ اٹھائے بغیر دعا کریں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ قبلے کی طرف رخ کر قبر کی طرف پیٹ کر ٹھہرے ہوئے ہیں، ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کی اجازت ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آہستہ بھی دعا کر سکتے ہیں، زور سے بھی کر سکتے ہیں۔ علماء نے آہستہ دعا کرنے کو بہتر لکھا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جب میت کو دفن کر دے، دعا ہو جائے، تھوڑی دیر وہاں پر میت کے ایصال ثواب کے لیے ٹھہرے رہیں، کیونکہ جب دفن کرنے والے 40 قدم جاتے ہیں تو اب فرشتے قبر کے اندر سوالات جوابات کے لیے آتے ہیں۔ وہاں اگر آپ کھڑیں گے، ایصال ثواب کریں گے، کچھ درود فاتحہ کریں گے، اس کے حق میں استغفار کریں گے تو اس کو تسلی ہوگی۔ اب یہ طریقہ اسلام کا مسنون طریقہ ہے، اس لیے اسلام یہ کہتا ہے کہ قبر کم سے کم 1 فٹ سے 3 فٹ تک آپ قبر کو اونچی بنا سکتے ہو۔ اب یہ تو ہو گیا،
اب اس کے آگے قبر کے اوپر نشان کے طور پر سادہ پتھر لگانا ٹھیک ہے، لیکن اب قبروں کو پختی بنانا یہ اسلام میں جائز نہیں۔ اب آپ وہاں پر سیمنٹ لے جا کر، پتھر رکھ کر، اینٹیں لگا کر، ماربل لگا کر پتھر کو مضبوط کر رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ یا پتھر کے اوپر، قبر کے اوپر کتبے لگانا، نام لکھنا، ان کا پورا بایو ڈاٹا لکھنا، اب میرے بھائیوں یہ چیزیں کام آنے والی نہیں ہے۔ اب اس نے جو عمل کیا تھا قبر میں وہی کام آنے والا ہے، یہ سب غیر ضروری چیزیں۔ اب لوگ اس کے اوپر کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام آیتیں پتھروں کے اوپر لکھا رہے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے قبرستان میں گیا، ایک قبر کے پتھر کے اوپر یہ آیت لکھی ہوئی تھی، پتھر ٹوٹا ہوا ہے، گرا ہوا ہے، آیتوں کی سرعام بے حرمتی ہو رہی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ لہذا آیتیں نہیں لکھانا، اور نام بھی نہیں لکھانا چاہیے۔ کیا لکھائیں گے نام؟ بھلے ہی علماء نے اجازت دی ہے، اور قبروں کو پختہ بنا کر اگریمنٹ کر لینا، وہاں پر رجسٹریشن کر لینا۔ اتنے بڑے شہر کے اوپر 300-350 سال پرانا قبرستان ہے، اور ایک ہی قبرستان ہے۔ اگر ہم سے پہلے کے لوگ ایسی پختہ قبریں بناتے تو ہم کو تو دفن ہونے کے لیے یہ قبرستان بھی نہیں ملتا۔ لہذا یہ سب جہالتیں نہیں ہونی چاہیے، پڑھے لکھے لوگ زیادہ جہالت کر رہے ہیں۔ ابھی گزشتہ 1 سال کے اندر دیکھنے میں آیا قبروں کے اوپر کتبے زیادہ لگے۔ جاؤ جا کے اپنے ہاتھوں سے اپنی باپ کے قبر کا کتبہ، اپنی دادی دادا کے قبر کا کتبہ، اپنے رشتہ داروں کے کتبے ہٹاؤ، انشاءاللہ ثواب ملے گا آپ کو۔ اور دوسری چیز، اسلام میں اللہ کے نبی نے، حضرت علی فرماتے ہیں، حدیث سنا کر بات ختم کروں، اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، تم اپنی قبروں کو پختہ مت بناؤ، اور قبروں کے اس کے اوپر کوئی چیز لکھ کر مت لگاؤ، اور قبروں کو رون کر مت جاؤ۔ مسلمان کا احترام، ایک مسلمان کی اگر قبر ہے تو اس کے اوپر چپل کے ساتھ چلنا بھی جائز نہیں ہے، لیکن اگر قبرستان میں راستہ نہیں ہے تو مجبوری ایک الگ چیز ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ مسلمان کی قبر پر چلو بھی مت، اور آپ کے قبرستان کا حال یہ ہے سوراں لوٹ رہے وہاں پر، بیلوں کو لا کے چھوڑ دے رہے، پوری غلاظت قبروں کے اوپر۔ ارے کچھ تو بھی شرم کرو، کیسے بے غیرت بنے ہوئے ہو، زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے، مرنے کے بعد کا تو سامان کرو، جا کے دیکھو وہاں پر کون ہے دیکھنے والا، مجبوراً تالا ڈالنا پڑا لا کر۔ اور پھر اس کے بعد رشتہ دار بیٹے ہیں، جا کے قبر کو لیپ لیتے بیٹھ رہے ہیں، پانی ڈال کے اس کو لیپ رہے، کوئی دودھ ڈال رہا اس کے اوپر۔ ارے میاں تیرے یہ تو اگر ڈرموں کا ڈرم بھی پانی ڈالے گا تو اس کی قبر اندر ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے، اس کی قبر اندر اسی وقت ٹھنڈی ہوگی جب تم اس کے لیے ایصال ثواب کرو گے یا اس کی مغفرت کی دعا کرو گے۔ خشخش ڈال رہے لے جا کر قبر کے اوپر، مرمرے چھڑک رہے اس کے اوپر، کھوپرے کا پتہ نہیں وہ کیا ہے، وہ برخش کے اندر اس کو گھس کر لے جا کر ڈال رہے۔ کیا جہالتیں ہیں یہ سب، کیا احمقانہ تاثرات ہیں یہ سب، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ اسلامی اعتبار سے موت سے لے کر مرنے تک، یہ اسلامی اعتبار سے سارے بنیادی طریقے ہیں۔ اب مرنے والا مر گیا، زندہ رہنے والے باقی ہیں۔ اب آپ مرنے والے کے فائدے کے لیے ایک ہی کام کر سکتے ہو، اور وہ یہ ہے کہ اس کی مغفرت کی دعا کرو، اس کے لیے ایصال ثواب کرو۔ اب اس کے بعد اس کے نام پہ دعوتیں ہو رہی، بکرے کاٹے جا رہے ہیں، دہما ہو رہے، چہلما ہو رہے، برسیاں ہو رہی، زیارتیں ہو رہی، یہ ساری چیزوں سے مرنے والے کو کچھ فائدہ ہونے والا نہیں۔ اگر اس کا کچھ فائدہ پہنچانا چاہتے ہو اس کے لیے ایصال ثواب کرو۔ اور سب سے بڑی بات، مرنے والا کسی کا کچھ ڈبا کے مرا کیا پہلے معلوم کرو، کسی کا قرض لے کر مرا کیا معلوم کرو۔ اللہ کے نبی ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد اٹھے، آپ نے کہا کہ فلاں قبیلے کے لوگ یہاں ہیں کیا؟ وہ لوگ بولے یا رسول اللہ ہم ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا دیکھو بھائی، تمہارے خاندان کا وہ آدمی مرا تھا نا، ابھی جنت کے دروازے کے اوپر ٹھہرا ہوا ہے، اور وہ مرتے مرتے اس کے ذمے قرضہ تھا، جا کے اس کا قرضہ پھیڑو، جنت کا دروازہ کھلے گا۔ اگر تم قرضہ نہیں پھیریں گے تو جہنم میں جائے گا۔ اس لیے مرنے والے کے بینیفٹس کے لیے، اس کے فائدے کے لیے اگر کچھ کر سکتے ہو تو سب سے پہلے اس کا قرضہ پھیڑو، اس کی جنت کو بناؤ۔ اللہ کے نبی بھی ایسی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے جس کے اندر آدمی قرضہ لے لیا، ادا کرنے سے پہلے مر گیا۔ اور یہاں تو ماشاءاللہ اخلاق مسلمانوں کے، قرضہ لے لیے جاؤ بس ختم، دینے کے موقع پر جتنے میٹھے بن کے لیے، واپس کرنے کے موقع پر نہیں دیں گے، ارے نہیں دیں گے، ویسے ہی مریں گے۔ اگر تمہارے بعد والا قرضہ نہیں پھیرتے جہنم میں جائیں گے، تو مبارک تمہارا قرض تم کو مبارک، تمہاری جہنم تم کو مبارک۔ اگر مرنے والے پر احسان کرنا ہے یہ کام کرو۔
اس کا قرضہ پھیڑو. باوا جان اگر ہے اماں جان کو پوچھو مہر دیے نہیں دیے, بیٹے اگر ہے جا کے پورا پورا مہر ادا کرو. بہرحال یہ موٹے موٹے مسائل ہیں شریعت کے. ان مسائل کی روشنی میں میں نے مرنے سے لے کر دفن کرنے کے بعد تک کے پورے احکامات احادیث کی روشنی میں, قرآن کی روشنی میں, شریعت مطہرہ کی روشنی میں آپ کے سامنے بتا دی ہے. انہی چیزوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. اگر ان چیزوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا دنیا سے جانا اور یہ جو سفر آخرت ہے, آخرت کا سفر, یہ سراپا اسلام پر بنے گا. اگر ایک چیز پر سے بھی آپ کی پٹری ہٹتی ہے تو پھر شرم کرنا چاہیے. آدمی کو اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہنا چاہیے. اگر مسلمان کہتا ہے تو ان طریقوں پر عمل کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.